بائبل کی تعلیم کے مطابق انسان کی نجات کا انحصار انسان کی آزاد مرضی پر نہیں ہے، یعنی انسان کو اپنی نجات چننے یا رد کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ چناؤ خدا کی طرف سے ہے۔ بنائے عالم سے پہلے سے ہی سب انسانوں کا انجام ابدی زندگی یا ہلاکت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آزاد مرضی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جسے ہم آزاد مرضی سمجھتے ہیں وہ دراصل آزاد مرضی ہے نہیں۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان فطری طور پر گناہ کی طرف راغب ہے، بلکہ جسمانی طور سے ہم انسان گناہ کے ہاتھ بکے ہوئے اور گناہ کے غلام ہیں۔ اور اگر انسانی فطرت گناہ کی غلام ہے تو ہماری مرضی آزاد کیسے ہوئی؟ گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، جیسا رومیو 8 میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے پیش نظر جسے ہم آزاد مرضی کا نام دیتے ہیں، وہ فطرت دراصل گناہ کی غلام اور خدا کے مخالف ہے، اور ممکن نہیں کہ انسانی فطرت ہمیں نجات تک پہنچانے میں کسی طرح بھی مددگار ثابت ہو۔ انسانی آزاد فطرت کو جتنی بار بھی آزمایا گیا، ہر بار نتیجہ موت اور ہلاکت ہی نکلا۔ آدم اور حوا کی مثال، سدوم اور عمورہ کی مثال، جب بھی خدا نے انسان کو اس کے حال پر چھوڑا، انسان نے صرف اور صرف گناہ، ظلم، تباہی کی راہ اختیار کی۔ بلکہ نوح کے زمانے میں تو پوری نسل انسانی ہی اپنی آزاد مرضی کے باعث گناہ کے ہاتھوں ہلاکت کی بھیڑ چڑھ گئی۔ رومیو 3:10 کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ 12 سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ 23 آیت سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ عبرانیوں 11:7 کے مطابق اگر خدا نے نوح پر بھی رحم کر کے ہدایت نہ بھیجی ہوتی اور اسے بھی اس کی آزاد مرضی کی پیروی کرنے دیتا تو شاید آج پوری نسل انسانی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ انسان کی فطرت یا جبلت قدرتی طور سے خدا کے مخالف بلکہ دشمن اور گناہ کی غلام ہے۔ انسان نے اپنی آزاد مرضی سے خدا کی طرف رجوع نہ کبھی کیا ہے اور نہ کبھی کر سکتا ہے۔ انسان محتاج ہے کہ خدا کا فضل اس کی زندگی میں ظاہر ہو، اور خدا روح القدس کے وسیلہ اس کی باطنی انسانیت تبدیل کر کے نئی مخلوق بنائے۔ علاج صرف ایک ہی ہے، انسان خدا کو نہیں بلکہ خدا انسان کو چنے، اپنی روح کے وسیلہ انسان کے دل میں قائلیت پیدا کرے تاکہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پھر خدا اپنے فضل سے اسے ایمان اور نجات عطا کرے، اپنی روح کی وسیلہ سے عمر بھر اس کے ساتھ رہے، اسے سنبھالے اور اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرے۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق خدا کی مرضی در حقیقت آزاد ہے، کامل ہے، اور خدا ہمیشہ اپنی مرضی کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر قدرت کا نظام سنبھالنے کی بات ہو، حکومتوں، ملکوں کے باہمی تعلقات، جنگ و جدل کی بات ہو، انسانی معاملات مثلا شادی بیاہ، حادثات، خوشی غمی کی بات ہو، بارشوں، موسموں، طوفانوں پر اختیار کی بات ہو، ہمیں عام طور پر خدا کی مرضی سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے حالات کو ہم خدا کی مرضی مان کر قبول کرتے ہیں، مگر جب انسانی نجات کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی نہیں بلکہ انسان کی ذاتی مرضی سے نجات حاصل ہونی چاہیے۔ بائبل مقدس میں واضح طور سے بیان کر دیا گیا ہے، زبور 135:6 آسمان اور زمین میں، سمندروں اور گہراؤں میں خداوند نے جو چاہا وہی کیا۔ خدا کی مرضی ہماری اجازت کی محتاج نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور زبور 33:10-11 خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بناتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ ہماری آزاد مرضی خدا کے حضور کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف خدا کی مرضی قائم رہتی ہے۔ یہاں تک کہ نبوکد نظر جو ایک بت پرست بادشاہ تھا، اس حقیقت کو پہچان گیا۔ دانیل 4:34-35 میں نبوکد نظر بادشاہ کا اقرار ملتا ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہہ سکے کہ تو کیا کرتا ہے۔ خدا کی اس صفت کو پالوس نے بھی افسیوں کے نام خط میں دہرایا ہے 1:11 اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی کامل اور الہی مرضی کے وسیلہ کائنات کی تخلیق سے پہلے سے ہی مقرر کر دیے گئے ہیں کہ میراث میں شامل ہوں۔ اسی سچائی کو دوسرے تموتیس کے خط میں بھی دہرایا گیا ہے 1:9 جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا،
ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ ہم نے خدا کو نہیں بلکہ خدا نے اپنے پاک ارادے کی تکمیل کے لیے ازل سے ہمیں بلایا اور مقرر کیا ہے۔ ہماری نجات کا انحصار ہمارے فیصلے پر نہیں بلکہ خدا کے ارادے پر ہے۔ خدا کی نجات انسان کے ارادے کی پابند نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی ارادے فطری طور سے گناہ کے غلام ہیں۔ یہی بات مسیح یسوع یہودیوں کو بھی سمجھا رہے تھے، یوحنا 8:33-34، جس پر یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ مگر مسیح یسوع انسانی فطرت کی بات کر رہے تھے کہ انسان فطری طور سے گناہ کا غلام ہے۔ ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ خدا نے ہر جاندار میں ایک الگ فطرت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر کتا فطری طور پر ایک وفادار جانور ہے، مگر طوطا فطری طور سے ایسی وفاداری نہیں دکھا سکا جیسا کتا اپنے مالک کا وفادار ہوا ہے۔ اسی طرح کبوتر یا بھیڑ کو معصوم اور کوے یا بندر کو فطری طور پر چلاک مانا جاتا ہے۔ ہم انسان کوشش کر کے جانوروں کو ٹریننگ وغیرہ کے ذریعے ان کو کرتب کرنا تو سکھا سکتے ہیں، مگر ان کی فطرت یا شرست تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان کوشش کر کے اپنی فطرت میں کچھ حد تک نکھار تو لا سکتا ہے، مگر اپنی شرست یا گناہ کے خلاف کامل فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانی آزاد مرضی یا فطرت، جسے مسیح یسوع نے گناہ کی غلام کہا، پالوس رسول نے اسے خدا سے دشمنی کا نام دیا ہے، رومیو 8:7-8، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے ہمیں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان یا بشر ہوتے ہوئے اپنی سوچ، نیت یا مرضی استعمال کرتے ہوئے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ یا تو ہم خدا کی روح کے وسیلہ خدا کی مرضی کے تابع اور خدا کے فرزند ہیں، یا ہم اپنی آزاد مرضی کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے دشمن ہیں۔ ان دونوں حالتوں کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں۔ متی 12:30، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اسی حقیقت کو مزید تفصیل سے افسیوں 2 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ خدا سے دور بدنی حالت کے بارے لفظ مردہ استعمال کیا گیا ہے۔ مردہ حالت کے بارے اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسی حالت جو دنیا کی روش پر چلتی ہے، نافرمان ہے، جسم کی خواہش پوری کرتی اور طبعی یعنی فطری طور پر غضب کی فرزند ہے۔ ہم سب زندگی کا ایک حصہ اس حالت میں گزار چکے ہیں۔ کیا ہم اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہوئے اس حالت سے خود ہی باہر نکل آئے؟ نہیں، بلکہ جیسا اگلی آیت میں لکھا ہے 4 آیت، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل سے ہی نجات ملی ہے۔ مسیح اس میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مردہ حالت سے زندہ نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے اپنے فضل سے زندہ کیا ہے۔ 8ویں آیت، تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے ہی نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ 8ویں آیت میں پالوس رسول نے ایک بار پھر یاد دلایا کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں جو نجات حاصل ہوئی ہے، اس میں پہل ہماری آزاد مرضی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے کہ جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو خدا نے ہم پر فضل ظاہر کیا۔ دوسری اہم بات غور طلب ہے کہ جیسا پالوس رسول نے واضح کیا کہ نجات ہماری طرف سے نہیں، یعنی نجات کے لیے ہماری آزاد مرضی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 10ویں آیت میں کہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہی ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہی بات افسیوں 1:5 میں بھی ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ ان آیات سے صاف واضح ہے کہ جو خدا کے الہی پلان کا حصہ ہیں، ان کو خدا نے پہلے سے ہی مقرر کیا، اور یہاں تک کہ ان کے لیے نیک کام بھی پہلے سے ہی مقرر کر کے رکھ دیے۔ اسی بات کی تصدیق ہمیں مسیح یسوع سے بھی یوحنا 6:44 میں ملتی ہے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ فطری طور سے انسان کے پاس کوئی خوبی یا صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کے پاس آ سکے۔ مسیح یسوع نے 2 ٹوک بیان کیا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ وہ کون ہیں جنہیں باپ نے مسیح یسوع کو دیا ہے؟ یوحنا 4، جو کوئی باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ مسیح یسوع اپنے باپ کی مرضی پورا کرنے آئے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔
نجات جن کے لیے پہلے سے ہی تیار کر دی گئی ہے وہ خدا کے چنے ہوئے مقرر کردہ لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی خدا کے ہاتھ سے پھسل نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان جو خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہے اپنے آپ کو ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے نہ کوئی ایک کم یا نہ کوئی ایک زیادہ خدا کے ازلی پلان کا حصہ ہیں۔ جیسا مسیح یسوع نے ارشاد فرمایا کہ جتنے باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائیں گے۔ اگر نجات کا فیصلہ میری اور آپ کی آزاد مرضی پر ہوتا تو مسیح یسوع کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جتنے باپ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ میری یا آپ کی مرضی خدا کی مرضی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ خدا فیصلہ کرتا ہے کہ نجات کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اور کوئی خدا سے سوال نہیں کر سکتا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں اعمال 13 میں لکھے ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے۔ جب پولوس اور برناباس نے کلام سنایا تو لکھا ہے کہ بہت سے یہودی اور خدا پرست نامرید ان کے پیچھے آنے لگے، اور اگلے ہفتے جب وہ دوبارہ کلام سنا رہے تھے تو لکھا ہے کہ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ اس حوالے سے ثابت ہے کہ خدا کے کلام نے صرف ان کے دلوں پر اثر کیا، اور ایمان صرف وہ لوگ لے کر آئے جو پہلے سے ہی خدا کے پلان میں شامل اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اگر ایمان لانا انسان کی اپنی مرضی پر ہوتا تو اس آیت میں شاید کچھ اس طرح سے لکھا جاتا کہ جنہیں کلام پسند آیا وہ ایمان لے آئے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کی۔ پاک روح کی قائلیت کے بغیر خدا کا کلام دلوں پر اثر کر ہی نہیں سکتا۔ بیج بونے والے کی مثال میں سارے بیج پھل نہیں لائے تھے، بلکہ بہت سے بیج راہ کے کنارے، پتھریلی زمین پر اور جھاڑیوں میں گرے۔ تیتس 2:13-14 اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں کے لیے سرگرم ہو۔ یعنی خدا ہمیں بے دینی سے نکال کر اپنی خاص ملکیت اور امت میں شامل کرتا ہے جو نیک کاموں میں سرگرم ہوتی ہے، اور اس عمل کے لیے خدا کو انسان کی مرضی جاننے یا انسان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت اور کفارہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھا، جیسا کہ یوحنا پہلے باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یوحنا 1:29۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مسیح یسوع کا کفارہ اگر پوری دنیا کے لیے ہوتا تو دنیا کا ہر انسان نجات یافتہ ہوتا۔ یہاں پر لفظ دنیا سے مراد دنیا میں رہنے والے ان بھتیروں کے لیے ہے جو پہلے سے مقرر کیے گئے ہیں، جس کی گواہی متی 20:28 مرکز 10:45 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بھتیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ اسی طرح متی 26:28 مرکز 14:24 میں بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بھتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مسیح یسوع کا خون دنیا کے سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان مخصوص چنے ہوئے برگزیدوں کے لیے جو خدا کے پلان کا حصہ ہیں، انہی کے لیے یہاں بھتیروں کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ رومیو 8:29، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ ان آیات سے بھی خدا کے پلان کی وضاحت ہوتی ہے۔ راست باز وہی ٹھہرائے گئے ہیں جو پہلے سے مقرر کیے گئے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 3:6، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لیے لائق بھی کیا، اور نہ صرف خدا نے ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا، بلکہ عبرانیوں 7:22 میں ہے کہ جن سے وہ عہد باندھتا ہے مسیح یسوع کو اس عہد کا ضامن یعنی ضمانت دینے والا بھی ٹھہراتا ہے، اور جو اس عہد میں شامل ہیں وہ خدا کے ہاتھ سے پھسل نہیں سکتے۔ مکاشوہ 3:7 میں ہے کہ خدا کے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ دوسرا کرنتھیوں 1:21 میں ہے کہ خدا ہی ہمیں مسیح یسوع میں قائم بھی کرتا ہے اور ہمیں مسا بھی کرتا ہے، اور 22ویں آیت میں ہے کہ خدا ہم پر مہر بھی کرتا ہے اور بیانے کے طور پر روح القدس ہمارے دلوں میں رکھتا ہے، اور کائنات کی کوئی طاقت ہمیں خدا کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتی۔ میرا ایمان ہے کہ انسان کے پاس در حقیقت آزاد مرضی اس وقت آتی ہے جب وہ نجات حاصل کر چکا ہوتا ہے، شریعت اور گناہ کی غلامی سے آزاد اپنی مرضی سے خدا کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ خدا اپنی روح کے وسیلہ اپنی صفات اس میں رکھتا اور اسے نیا مخلوق بناتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ نجات حاصل کرنے سے پہلے انسان کی مرضی دراصل گناہ کی غلام ہے، جسے کلام مقدس نے مردہ، نفرتی، خدا کی دشمن، ناپسندیدہ، ناراض اور غضب پیدا کرنے والی فطرت کا نام دیا ہے، اور ممکن نہیں کہ ایسی فطرت رکھتے ہوئے کسی بھی انسان کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ یوحنا 15:16، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا
اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارے پھل قائم رہیں۔ جو چنے گئے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ خدا کے پلان سے باہر نکل جائیں، اور جو خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہے ان کی کوئی نیکی یا خوبی خدا کے پلان کو ان کے لیے تبدیل نہیں کر سکتی۔ رومیو 9 میں انہیں ہلاکت کے برتن کہا گیا ہے۔ 20ویں آیت میں ہے کہ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ 21 کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ بس کیا تعجب ہے کہ اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت اشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا۔ اسی طرح جب مسیح یسوع نے لازر کو پکار کر کہا کہ قبر میں سے نکلا، تو لازر انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میں تو قبر میں سے نہیں نکلنا چاہتا۔ اگر لازر کو انکار کا اختیار دیا جاتا تو مسیح یسوع اپنے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر کرنے میں ناکام ثابت ہوتے۔ خدا باپ نے مسیح یسوع کو اس جہان میں بھیجا تاکہ ان کے لیے جو بنائے عالم سے پہلے سے ہی چنے اور مقرر کر دیے گئے ہیں گناہوں کی مخلصی کے واسطے قربانی سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ مسیح یسوع نجات دہندہ بن کر دنیا میں آئے، اور اسی لیے ان کا نام یسوع رکھا گیا، جس کے معنی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، وہی لوگ جو خدا باپ نے مسیح یسوع کو پہلے سے ہی دیے ہیں، ان کے گناہوں کی نجات دے۔